پاکستان میں صحافیوں کو اپنی جان تک گنوانی پڑی اپنے فرائض کی ادائیگی۔ پاکستان کے معروف اینکر پرسن اور جرنلسٹ ارشد شریف بری طرح سے کینیا میں صحافت کی آزادی کے لیے لڑنے والی جنگ کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے صحافیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ خبر کیا ہے، اطلاع کیا ہے، اور خبر اور اطلاع میں فرق کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے اوپر، یعنی عالمی دن برائے آزادی صحافت یا آزادی صحافت کا عالمی دن۔ اور آج نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو صحافتی حلقے ہیں اور صحافتی کارکن ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ اس دن کو اپنے اپنے انداز سے منا رہی ہیں۔ اور یہ دن جو ان سے ہے منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آزادی اظہار یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور میڈیا کے ساتھ، صحافت کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں اور جو کارکن ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی کوششوں میں تیزی لائی جائے، اور ایسی معنی خیز اور نتیجہ خیز کوششیں کی جائیں جن کے نتیجے میں صحافت سے متعلق لوگوں کو، کارکنوں کو صحافت کے معاملات میں اور صحافتی جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں کم سے کم رکاوٹوں کا اور کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان میں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک لمبی تاریخ موجود ہے۔ پاکستان میں پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پھر اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا، پھر 2000 کے بعد الیکٹرانک میڈیا جو تھا وہ ایک پورے طاقت کے ساتھ سامنے آیا، ٹیلی ویژن چینلز کی شکل میں، نیوز چینل کی شکل میں میڈیا جو ہے اس کی ایک شکل بہتر ہوئی، اور پھر آج ہم اگر بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بھی اس مین اسٹریم میڈیا کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ آج کے دن کا، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر بھی کیا، کہ مقصد یہی ہے کہ جرنلزم اور صحافت اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں اور کارکن جو ان سے ہیں ان کو ایسی آزادی دی جائے کہ جس آزادی کے تحت وہ اپنے بنیادی فرائض، لوگوں تک خبر کو پہنچانے کا فریضہ اور خبر کے اوپر ایک دیانتدارانہ تجزیہ اور تبصرہ اور ایک انالیسس دینے کا جو اس کا حق ہے، اس کو وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکیں۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ اور آج یہ 30واں عالمی یوم آزادی یوم صحافت ہے، یعنی 30 سال پہلے اقوام متحدہ نے 3 مئی کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ آزادی صحافت کے عالمی دن کے طور پر اس کو یاد کیا جائے گا اور منایا جائے گا، ایک سمبل کے طور پر، ایک استعارہ کے طور پر اس دن کو منایا جائے گا۔ اگر اس دن کے حوالے سے ہم بات کریں اور آزادی صحافت کی بات کریں اور پاکستان میں آزادی صحافت کی بات کریں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی باغ نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان میں جو صحافت کی آزادی ہے اس کو بہت ساری قدغنوں کا سامنا ہے، بہت سارے مرئی اور غیر مرئی، یعنی دکھائی دینے والے اور غیر دکھائی دینے والے جو دباؤ ہیں ان کا سامنا ہے۔ اور 75 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ صحافت کی آزادی کے لیے صحافیوں نے نہ صرف یہ کہ بہت ساری قربانیاں دیں بلکہ بہت سارا سفر کیا، مشکلات کا سامنا کیا اور کئی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کیا، لیکن ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جرنلزم ان پاکستان گریجولی اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتی گئی، گریجولی اپنی حیثیت، اپنی اہمیت کو بڑھاتی چلی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا میڈیا اور ذرائع ابلاغ اور اس سے متعلقہ لوگ جو ان سے ہیں وہ بہتر شکل میں زیادہ آسانی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہا کہ جو لوگ میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنے پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے سے ان کے تسلط پر اور ان کے استحصالی عزائم کے اوپر کوئی زد آ سکتی ہے، وہ بھی اتنے ہی ساتھ طاقتور ہوتے چلے گئے، اور ان کی طاقت نے بھی ایک مختلف شکل اختیار کی، ایک زیادہ پاورفل شکل اختیار کی، ایک زیادہ گہرے دباؤ کی شکل میں وہ سامنے آئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ گاہے گاہے پاکستان میں صحافیوں کو اپنی جان تک گنوانی پڑی
اپنے فرائض کی ادائیگی میں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے معروف اینکر پرسن اور جرنلسٹ ارشد شریف جس بری طرح سے کینیا میں اپنے اس پیشہ کی وجہ سے اور اپنے اس صحافت کی آزادی کے لیے لڑنے والی جنگ کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح سے ہم نے پچھلے سال میں دیکھا کہ ایک صحافی صدف نعیم نام کی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے صحافتی فرائض انجام دیتے ہوئے جان سے چلی گئی۔ یہ صرف ایک یا دو نام نہیں ہیں، اب تک پچھلے اگر 10 20 30 سال کا ذکر کیا جائے تو درجنوں صحافی جون سے ہیں انہوں نے اپنے صحافتی فرائض کی ادائیگی میں اپنی زندگیاں قربان کیں۔ اب بات کرنے کا مطلب اور مقصد جون سا وہ یہ ہے کہ یہ جو صحافت کی آزادی ہے، اگر ہم اس میں موجود رکاوٹوں کا جائزہ لیں اور رکاوٹوں کی تہہ تک پہنچیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیرونی عوامل تو اس میں شامل ہیں ہی، یعنی ریاست کے کوئی ادارے ہو سکتے ہیں، ریاستی مشینری ہو سکتی ہے، حکومت ہو سکتی ہے، حکومتی ادارے ہو سکتے ہیں، اور پریشر گروپس ہو سکتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، یا اس قسم کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ جرنلزم کے اوپر پریشر کرتے ہیں اور آزادی صحافت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات عمومی طور پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خود جرنلزم کے اندر ایسے رویے موجود ہیں جو خود صحافیوں کے لیے مسائل اور مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو آزادی ہے اور یہ جسے ہم آزادی صحافت کہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آزادی کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ کی جائے۔ ڈیفینیشن اگرچہ موجود ہے، اس ڈیفینیشن کو زیادہ بہتر انداز میں صحافت سے وابستہ لوگوں اور صحافت سے متعلقہ جو لوگ ہیں، یعنی پورا سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے ان تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد ایک بہت پاورفل واچ ڈاگ ہونا چاہیے، ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ ان تمام معاملات کو دیکھے، آبزرو کرے۔ اب ایسا ہوتا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ خود ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں ان کے جو ماسٹرز ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے صحافیوں کو اور صحافتی کارکنوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہماری جرنلزم ہے اس کے اندر جو سماج میں تفریق ہے، اور خاص طور پر سیاسی تفریق جون سی ہے، اور جو اسٹیٹ کے اندر پاورز ہیں ان کے اندر جو کانفلکٹ ہے یا کشمکش ہے، اس کا ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اپنے اندر ایک دڑے بندی بن جاتی ہے، جیسے ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی طرف ہے کوئی کسی طرف ہے، اور اپنی اس سوچ کو وہ غیر جانبداری سے اپنی ذات سے ہٹ کر سامنے نہیں لاتے ہیں، بلکہ وہ بعض اوقات ایک پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے صحافت کے اوپر جو حملہ آور قوتیں ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جرنلزم پر اٹیک کر سکیں۔ ضرورت ہے اس بات کی آج کے دن جرنلزم کے اندر اور جرنلزم سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جیسے پی ایف یو جے ہے، سی پی این ای ہے، اے پی این ایس ہے، اور براڈ کاسٹنگ سے متعلقہ جو ادارے ہیں اور جو تنظیمیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک اتفاق رائے سے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لائیں، بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں۔ اور جب کوڈ آف کنڈکٹ کو ہم خود دیکھ رہے ہوں گے، فالو کر رہے ہوں گے، تو پھر جو بیرونی پاورز ہیں، جو باہر سے اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، اگرچہ وہ اثر انداز ہونے کی پوری کوشش کریں گے اور ہوں گے بھی، تو ان کا اثر انداز ہونا جو ان سا ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہو جائے گا۔ میرا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خبر کیا ہے، اطلاع کیا ہے، اور خبر اور اطلاع میں فرق کیا ہے۔ خبر کے اوپر جب ہم نے کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ، کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس کی اینگلنگ کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس کی اینگلنگ ہم اپنے مفادات کے تحت کر رہے ہیں یا اپنے معاشرے کی اصلاح کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن ایک عزم کی ضرورت ہے، ایک بھرپور ارادے کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ جرنلزم کو بہرحال پوری آزادی کے ساتھ اور آزادی کے جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی شکل میں ممکن ہو سکے گی جب جرنلزم سے وابستہ لوگ جو ان سے ہیں اپنی پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے حقوق کے اوپر پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آج نہیں تو کل یہ باقی کی رکاوٹیں جو سی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایک بہت بڑی امید اس بات کی بھی ہے کہ جس طرح سے پچھلے 75 سال کے ایک سفر میں ہم نے دیکھا کہ صحافت نے اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ون بائی ون آہستہ آہستہ کر کے ان کو کمزور کیا،
اسی طرح سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہوئے باقی رکاوٹوں کو کمزور کریں گے، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے ساتھ ہمیں خود اپنے آپ کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہم خود ایسی رکاوٹ نہ بن جائیں جو کہ باقی رکاوٹوں کو تو ختم کر دے، لیکن خود ایسے رویے کا ہم شکار نہ ہو جائیں جو کہ مختلف مسائل کی وجہ بنے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنسڈ اور متوازن طرز فکر جون سی ہے اس کی بہت ضرورت ہے صحافت کے لیے، اور آج کا جو صحافت کا دن ہے اور آج کا جو صحافت کے دن کا تھیم ہے وہ ہے بھی یہ کہ فریڈم کا جو رائٹ ہے وہ ہے فار دا آل ادر رائٹس، ان کی پروٹیکشن کے لیے، کہ اگر فریڈم کا رائٹ موجود ہے اور پروٹیکٹ ہے تو پھر وہ رائٹ جون سا ہے وہ معاشرے کے باقی حقوق کے تحفظ کا باعث بھی بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم آج کے یوم آزادی صحافت کو اس کی حقیقی اسپرٹ کے ساتھ نہ صرف منا رہے ہوں گے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہر دن کو آزادی صحافت کے دن پر منائیں گے۔ ایسا آزادی صحافت جس میں آزادی کی حقیقی روح ہو، آزادی کی حقیقی نوعیت ہو، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب موجود ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید گفتگو ہم کسی اور ولاگ میں بھی کریں گے۔ صحافت کی جو امپریشنز ہیں ان کے بارے میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، آزادی صحافت کے لیے اس کے حقیقی مفہوم کو زندہ کرنے کے لیے پرعزم رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔